ایک ہولناک سفر 20 جون 1822 کا ذکر ہے۔ 3 برطانوی جہاز بحر اوقیانوس کے جنوب مغربی حصے میں سفر کر رہے تھے۔ فیم نامی جہاز کا کیپٹن فیدرسٹون عرصے پر کھڑا آنکھوں سے دوربین لگائے افق تک پھیلے ہوئے نیلے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یکا یک اس کا نائب بول اٹھا، وہ مغرب کی طرف ایک تباہ شدہ کشتی۔ کیپٹن نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اشکولے کھاتی ہوئی تباہ شدہ کشتی کا عرصہ صاف نظر آ رہا ہے۔ چند لمحے دوربین سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، زندہ لاشوں کی طرح 2 آدمی کشتی میں دکھائی دے رہے ہیں۔ چند لمحے دوربین سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، زندہ لاشوں کی طرح 2 آدمی کشتی میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک چھجے کے پاس کھڑا ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے اور دوسرا قریب ہی عرصے پر بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ کیپٹن فیدرسٹون نے نائب کو دوربین دیتے ہوئے جیب سے سیٹی نکال کر زور سے بجائی، پھر چلا کر کہا، ادھر دیکھو، میں فیم جہاز کا کیپٹن فیدرسٹون ہوں، تم کون ہو؟ اتنا سنتے ہی اس شخص نے ہاتھ ہلانا بند کر دیا اور چند لمحے بعد لڑکھڑاتا ہوا عرصے پر گر پڑا۔ دوسرے آدمی نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور رونے لگا۔ کیپٹن فیدرسٹون چیخ کر انہیں آواز دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد تباہ شدہ کشتی سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس زمانے میں یوں تو سینکڑوں جہاز چین اور دوسرے ممالک سے بوسٹن کی بندرگاہ تک ریشم، چائے اور مختلف تجارتی اشیاء لاتے تھے، لیکن نزدیکی بندرگاہوں سے مال برداری کے لیے سینکڑوں چھوٹی کشتیاں دن رات مصروف رہتی تھیں۔ 800 فیٹ لمبی اور 103 ٹن وزنی بے ڈول سی کشتی پولی ان میں سے ہی ایک تھی اور کیپٹن سزینو کو اس پر فخر تھا۔ 15 دسمبر 1811 کو پولی 4 دن تک بوسٹن کی بندرگاہ سے باہر رہی۔ کیپٹن سزینو عرصے پر کھڑا نیلگوں پانی کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اب تک ان مشکلات پر قابو پا چکا ہے جو دوسرے سینکڑوں جہازوں اور کشتیوں کے لیے تکلیف دہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ خلیج کوڈ کی تہہ میں جمی ہوئی ریت اور کوڑا کرکٹ صاف کر چکا تھا، جس کی وجہ سے خلیج کے موڑ پر بہت سے جہاز حادثات سے دوچار ہو چکے تھے اور اس راستے کو جہاز رانی کے قابل بنا کر برطانوی بحری حملہ آوروں سے بچاؤ کی صورت بھی پیدا ہو گئی تھی، جو آئے دن تجارتی جہازوں اور کشتیوں کے عملے کو پکڑ لیتے اور مال اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اس وقت پولی خلیج سٹریم میں رواں تھی، جہاں جہاز رانی بہت آسان تھی۔ پولی میں کیپٹن سزینو کے علاوہ نتھی نیل پیڈکاک، ہندوستانی خانسامہ ماہو، سیمیول پیڈگر، ڈینیل ہو جانسن اور سویڈن کا رہنے والا ایک ملاح سوار تھے۔ ان کے علاوہ مسافروں میں مسٹر جے ایس سینٹ اور ایک 11 سالہ حبشی لڑکی بھی شامل تھی۔ اس مرتبہ دور کی چند بندرگاہوں سے سامان لانے میں 4 دن لگ گئے تھے۔ 20 دسمبر 1811 کو آدھی رات کا وقت تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا شدت اختیار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونچی موجیں پولی سے ٹکرانے لگیں۔ پولی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اس کا عرصہ لرز رہا تھا۔ جنوب مغرب کی طرف سے سمندر میں طوفان بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ کیپٹن سزینو بادبان کا رسہ تھامے یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی علامات ابھر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے جنوب مغرب کی طرف بکھری ہوئی موجوں پر نظر ڈالی اور عرصے پر ادھر ادھر بھاگتی ہوئی ملاحوں کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ اس نے عرصے کا ایک چکر لگایا۔ عملے کے تمام افراد کسی نامعلوم خوف کے زیر اثر بدحواس ہو چکے تھے۔ کشتی طوفان کا مقابلہ کرتی آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن طوفانی ہوائیں لہجہ بہ لہجہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ پہلا بادبان پھٹ چکا تھا اور کشتی ایک کھلونے کی طرح پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ تمام عملہ کشتی کو طوفان سے بچانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ تیز بارش اور موجوں کی بوچھاڑ کی باعث آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں۔ طوفانی ہواؤں کے زور سے مستول نرم بانس کی طرح جھکے جا رہے تھے۔ کیپٹن سزینو اپنے عملے کی مدد سے پولی کی رفتار کم کرنے کے لیے مسلسل جھٹکوں اور تھپیڑوں کی وجہ سے پولی کی نچلی منزل میں کئی درزیں پیدا ہو گئیں اور پانی آہستہ نچلی منزل میں بھرنے لگا۔ 2 گھنٹے تک پولی پرشور موجوں میں ہچکولے کھاتی رہی۔ کوئی 1:30 بجے کا عمل تھا کہ وہ اچانک تنکے کی طرح کانپی اور چشم زون میں الٹ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مردہ ویل مچھلی کی طرح
پہلو کے بل پانی پر تیر رہی تھی۔ کیپٹن سزینو اور عملے کے دوسرے آدمی بادبانوں کے رسوں سے چمٹے ہوئے دل میں سوچ رہے تھے کہ سمندر کی بے رحم موجیں ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے پولی ڈوب نہیں سکتی۔ کیپٹن سزینو اگرچہ گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے مستول تھام رکھا تھا۔ موجوں کی زبردست ریلیں ان کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ کیپٹن نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوجھاڑ میں دیکھا کہ عملے کے آدمی پھٹے ہوئے بادبانوں اور مستول پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر کیپٹن لمحے بھر کے لیے حیران ہوا کہ سیموئل بیڈگر کے ہاتھ میں ایک کلاڑی ہے جس کے ذریعے وہ رسیاں کاٹ کاٹ کر مستول تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسے اور مستول کاٹ دو، کیپٹن سزینو کی آواز تیز ہوا میں ابھری۔ اگر مستول اور رسے کاٹ دیے جائیں تو پولی سیدھی ہو جائے گی۔ دوسرے ہی لمحے بیڈگر جوش سے پولی کا اگلا مستول کاٹ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ تھک گیا۔ اس کے بعد کیپٹن سزینو نے بیڈگر کے ہاتھ سے کلاڑی چھینی اور مستول کاٹنے لگا۔ دونوں کی کوشش کے نتیجے میں تقریباً پون گھنٹے بعد پولی کا اگلا مستول کٹ کر موجوں میں بہہ گیا۔ ہوائیں اب بھی چیخ رہی تھیں اور آسمان سے پانی مسلسل برس رہا تھا۔ دیو پیکر موجیں بار بار آتیں اور پولی سے ٹکرا جاتیں۔ اب تمام لوگ باری باری بڑے مستول کو کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، جو 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد پولی سے الگ ہو گیا۔ بڑے مستول کا الگ ہونا تھا کہ پولی نے پلٹا کھایا اور سیدھی ہو گئی۔ پولی کے سیدھے ہوتے ہی تمام عملے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے اپنے اپنے چاقو نکالے اور بادبانوں کی تمام چھوٹے بڑے رسے کاٹ کر عرشے کے ایک طرف پھینک دیے۔ تمام لوگ 5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس قدر تھک گئے تھے کہ کام ختم کرتے ہی عرشے پر لیٹ گئے۔ اونچی اونچی لہریں ان پر پانی پھینک رہی تھیں، لیکن وہ اس سے بے نیاز صرف یہ سوچ کر خوش تھے کہ ابھی وہ زندہ ہیں۔ مشرق سے جب شفق کی سرخی نمودار ہوئی تو کیپٹن سزینو نے دیکھا کہ اس کی ساتھیوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ جنوب مغرب کی طرف سمندر پر سکون تھا۔ کیپٹن نے عرشے کا ایک چکر لگایا، چھجے میں پھنسے ہوئے رسوں کو الگ کیا۔ عملے کے تمام لوگ بچ گئے تھے، لیکن ایک شخص جے ایس سینٹ طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ 11 سالہ حبشی لڑکی مستول کے رسوں میں الجھی ہوئی مل گئی۔ موجوں کی زبردست تھپیڑوں کی وجہ سے اس کی حالت اتنی گہر تھی کہ چند گھنٹے بعد ہی اس نے دم توڑ دیا۔ کیپٹن سزینو، سیموئل پیڈکوک، 4 ملاح اور ہندوستانی خانسامہ وہ بچ گئے تھے، لیکن اب وہ ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جو موجوں کے رحم و کرم پر بھٹک رہی تھی اور جس کی کوئی منزل اور کوئی کنارہ نہ تھا۔ پولی کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ نچلی منزل میں پانی بھر چکا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد نمکین گوشت کے 3 ڈرم عرشے پر لائے گئے۔ 30 گیلن کے سوا پینے کا پانی ضائع ہو چکا تھا۔ کیپٹن سزینو نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس خوراک کافی کم ہے، لیکن پانی کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ جب تک کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، ہمیں چاہیے کہ چند گھونٹ روزانہ پانی پی کر گزارا کریں۔ ہمارے پاس آگ جلانے کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے ہمیں کچا نمکین گوشت ہی کھانا پڑے گا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خوراک موجود ہے۔ اگلی صبح طوفان بالکل تھم چکا تھا۔ دور تک پھیلا ہوا سمندر قالین کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دھوپ میں البتہ بڑی حدت تھی۔ بادبانوں اور مستولوں کے بغیر پولی جنوب مغرب کی طرف بڑی سست رفتاری سے کسی انجانی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 12 دن گزر گئے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور پولی ابھی تک سمندر کے بےکراں سینے پر بھٹک رہی تھی۔ تمام لوگوں کے چہرے داڑھی اور مونچھوں میں چھپ گئے تھے اور وہ کسی پراسرار خوف کے باعث بدحواس نظر آتے تھے۔ کشتی میں عجیب سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ کچا اور نمکین گوشت کھانے کی وجہ سے سب کی پیاس غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی، مگر وہ پانی کی قلت کی وجہ سے چند گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ دھوپ سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ رات کو حد سے زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی، وہ ٹھٹھرتے رہتے اور جب صبح سورج نکلتا تو ان کے جسموں میں کچھ جان سی پڑتی، لیکن دوپہر کے وقت سورج کی حدت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ان کے جسم دھوپ میں تپ تپ کر سیاہ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے اور سارا دن باری باری عرشے پر گھوم کر کسی آتے جاتے جہاز کی تلاش میں آسمان پر نظریں جمائے رکھتے۔
12वें दिन سیموئل بیڈگر نے عرش پر گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکتے ہوئے کہا، یہ کھانے کے قابل نہیں۔ اگر ہم اسی طرح کچا اور نمکین گوشت کھاتے رہے تو جلد ہی بیمار پڑ جائیں گے۔ ہمیں کسی طرح پکانے یا بھوننے کے لیے آگ جلانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہندوستانی خانسامہ ماہو غور سے بیڈگر کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک اسے آگ جلانے کی ایک عجیب ترکیب سوجی جو اس کے آباء و اجداد کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے پیٹی سے چاقو نکالتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں آگ جلاؤں گا۔ کیپٹن سزینو اور عملے کے دوسرے آدمی ماہو کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ماہو نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے سب سے پہلے مستول کے بچے ہوئے حصے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بڑی احتیاط سے کاٹیں، پھر چھجے سے ایک صاف اور پتلی سی تختی کاٹی اور اس کے بعد چھجے کے موٹے فریم سے بلوت کی لکڑی کی 2 سوکھی تختیاں کاٹیں۔ ان تمام لکڑیوں کو لے کر ماہو عرصے کے کونے میں بیٹھ گیا اور چھیل کر ان تختیوں کی سطح ہموار کی۔ اس کے بعد اس نے ایک تختی کو دوسری تختی پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں دوسرے ملاحوں نے عرصے کے کونے میں پڑے ہوئے رسے اور پٹسن کی باریک باریک رسیاں جمع کر دیں۔ اب عملے کے تمام آدمیوں کو آگ روشن ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔ لکڑیاں آپس میں رگڑتے رگڑتے ماہو کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن آگ جلنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ سب لوگ بد دل ہو گئے تھے۔ ایک ملاح نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے سنا ہے پرانے زمانے میں یہ ہندوستانی لوگ اسی طرح آگ جلایا کرتے تھے، لیکن مجھے اس طریقے پر یقین نہیں۔ دوسرے ملاح نے جواب دیا۔ کیپٹن سزینو ماہو کو لکڑیاں رگڑتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور پر اعتماد نظر آتا تھا۔ ماہو پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ بلوت کی لکڑی سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنے لگا اور پھر اچانک لکڑی ایک طرف سے جلنے لگی۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ بلوت کی لکڑی سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنے لگا اور پھر اچانک لکڑی ایک طرف سے جلنے لگی۔ کیپٹن سزینو اس کامیابی پر دیوانوں کی طرح چیخا۔ دوسرے ملاح بھی خوشی سے ناچنے لگے اور جوش میں آ کر انہوں نے ماہو کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ماہو کے اس کارنامے پر سب بہت خوش تھے۔ جلتی ہوئی لکڑی کو عرصے کے کونے میں جمع کی گئی لکڑیوں اور رسیوں کے ڈھیر میں رکھ کر آگ جلائی گئی اور بچے ہوئے مستول سے مزید چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاٹ کر آگ کے قریب ہی رکھ دی گئیں تاکہ آگ بجھ نہ سکے۔ تھوڑا سا کچا اور نمکین گوشت بھونا گیا اور باقی گوشت پیپوں میں ڈال کر ابالا گیا۔ اس رات انہوں نے اتنا پیٹ بھر کر خوشی خوشی لذیذ گوشت کھایا کہ حادثہ پیش آنے سے اب تک اتنا لذیذ گوشت نصیب نہ ہوا تھا، لیکن انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ کشتی کے نچلے حصے کے تختے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کچے اور نمکین گوشت کے تمام ڈرم سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ پولی کو سمندر میں بھٹکتے ہوئے 40 دن گزر گئے۔ اگرچہ اب تک انہیں خوراک کی کوئی کمی نہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور کپڑوں سے بو اٹھنے لگی تھی۔ سمندر کے نمکین پانی کی بوچھاڑ اور سورج کی حدت کے باعث ان کے جسموں پر آبلے سے پڑ چکے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوڑ کے مرض میں ہیں۔ پانی کا ذخیرہ 18 دن میں ختم ہو گیا تھا۔ کبھی بارش ہوتی تو وہ پیپوں میں پانی جمع کر لیتے جو چند دن تک کام آتا، لیکن پانی اتنی مقدار میں جمع ہوتا کہ روزانہ ہر ایک کے حصے میں بمشکل 1 گلاس پانی آتا۔ ان کے گلے پک چکے تھے اور زبانیں سوج گئی تھیں۔ لیے بگڑ جانے کے باعث وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے قاصر تھے اور دن رات کشتی کے اندر بے حس و حرکت پڑے موت کا انتظار کرتے رہتے۔ سورج طلوع ہوتا اور غروب ہو جاتا، طوفان آتے اور گزر جاتے اور پولی آہستہ آہستہ انجانی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ کچے اور نمکین گوشت کے تینوں ڈرم ختم ہو چکے تھے۔ کیپٹن سزینو نے جانسر اور سیموئل بیڈگر کو کشتی کی نچلی منزل میں گوشت کے مزید ڈرم لانے کے لیے بھیجا۔ اس نے دل میں کہا، ہمارے پاس گوشت کے کافی ڈرم ہیں، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ پولی کی نچلی منزل میں تقریباً 8 فٹ تک پانی بھرا ہوا تھا۔ سیموئل بیڈگر اور جانسن نے 2-3 بار گوتے لگا کر گوشت کے ڈرم تلاش کیے، لیکن جب وہ پانی سے ابھرے تو دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گوشت کے ڈرم سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ بیڈگر نے مری ہوئی آواز میں کہا، تمام تختے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کاٹ کباڑ اور چند فالتو چیزوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ سنتے ہی فرتے غم سے کیپٹن کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ہم لٹ گئے ساتھیوں،
ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گلا سڑا گوشت تک نہیں، بیڈگر نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ شدید صدمہ تھا۔ اگرچہ پانی کی کمی تھی، لیکن بغیر خوراک کے کیسے جیا جا سکتا تھا؟ زندہ رہنے کی تمام مہم امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ اداس و مغموم تمام لوگ عرشے کے ایک کونے میں بیٹھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو نا امید دیکھ کر کیپٹن سزینو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ مصائب کو برداشت کرنے کے لیے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنا ضروری ہے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ کس طرح ان کی زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی کوشش ان کے حالات کو بدل نہیں سکتی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تمام مصائب کو چھوڑ کر ہم سب بھوکے پیاسے سکون سے مر جائیں اور نت نئی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے؟ اسی طرح کے بیسیوں سوال کیپٹن کے ذہن کو پریشان کیے ہوئے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ کیا کرے؟ دھوپ کی بڑھتی ہوئی حدت، پانی کا معمولی سا ذخیرہ، خوراک، کیا ہم اسی طرح بھوکے پیاسے مر جائیں گے؟ بار بار یہی سوال اس کے سامنے آتا۔ وہ سر جھٹک کر کچھ سوچنے لگا۔ پولی افریقہ کے ساحلی علاقے خلیج سٹریم کے قریب حادثے سے دوچار ہوئی تھی اور اب خلیج گنیا میں سفر کر رہی تھی۔ یہ بہاؤ اسے تجارتی جہازوں کے راستے سے آہستہ آہستہ دور لے جا رہا تھا۔ کیپٹن سزینو عرشے کے کونے میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بیٹھا بڑی مایوسی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، دلیر، بہادر، سمندروں کی موجوں سے لڑنے والے، جنہوں نے موجوں اور طوفان سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں اور انتہائی نامساعد حالات میں بھی سینہ سپر رہے ہیں۔ لیکن آخر انسان کی قوت برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ ان حالات میں یہ لوگ اب تک زندہ ہیں۔ اب تک نہیں، یہ نہیں مر سکتے، یہ نہیں مر سکتے، زندہ رہیں گے۔ کیپٹن نے قریب بیٹھے ہوئے سیمیول بیڈگر کو گلے سے لگا لیا۔ تم سب زندہ رہو گے۔ کیپٹن سزینو کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ تمام لوگ بے حس و حرکت عرشے پر پڑے رہتے۔ ان کے پھیپھڑے اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ اب وہ آپس میں گفتگو بھی بہت کم کرتے۔ بھاری بھرکم جانسن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ان کی خوراک پانی کی صرف چند گھونٹ تھی۔ کیپٹن سزینو کو کئی بار محسوس ہوتا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عرشے پر خاموشی چھائی رہتی، ایک گہری خاموشی جسے کبھی کبھی سمندر کی پرشور لہریں توڑ دیتیں۔ ان 10 دنوں میں بارش کی امید میں سب کی نظریں آسمان پر لگی رہیں، لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک دن سمندر میں زبردست طوفان آیا۔ مہیب لہریں پولی سے ٹکرائیں اور چھاجوں پانی عرشے پر پھینک دیتیں، مگر سب لوگ اس سے بے نیاز مردوں کی طرح عرشے پر پڑے رہتے۔ طوفان تھمنے کے بعد دھوپ کی حدت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی اور ہر ایک کو جسم کی کھال چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوجی ہوئی زبانیں اور گلے زیادہ تکلیف دینے لگے۔ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں نڈھال ہو کر سب نے مچھلیاں پکڑنے کے متعلق سوچا۔ کشتی میں لگے ہوئے مختلف بانسوں اور لوہے کی چھوٹی چھوٹی کنڈیوں اور سلاخوں کو موڑ توڑ کر مچھلیاں پکڑنے کی کنڈیاں بنائیں اور پٹسن کی باریک رسیوں سے باندھ کر انہیں سمندر میں اس امید پر لٹکائے رکھا کہ کوئی نہ کوئی مچھلی ضرور پھنس جائے گی، لیکن یہ بھی محض خوش فہمی ثابت ہوئی۔ کیپٹن سزینو اور بیڈگر نے مل کر کشتی کی نچلی منزل سے کچھ لکڑی کی تختیاں نکالیں اور پھٹے ہوئے بادوان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کر دھوپ کی حدت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا سایہ بان مکمل کیا۔ معمولی سا کام بھی اب ان کے لیے پہاڑ بن جاتا۔ وہ اس مصروفیت سے جلد ہی نڈھال ہو کر عرشے پر لیٹ گئے۔ سب لوگوں کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ ان کے لیے چند قدم چلنا یا کچھ دیر کھڑے رہنا بھی ناممکن تھا۔ وہ عرشے پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور سوچتے نہ جانے پہلے کون داغِ مفارقت دے جائے۔ ان کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی تھی، پیٹ کمر سے جا لگے تھے اور زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سفر کا 50واں دن تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک پیڈ کاک کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ حادثے کے بعد یہ پہلی موت تھی جس سے سب لوگ کانپ گئے۔ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ہر شخص پر دہشت طاری ہو گئی۔ پیڈ کاک سب لوگوں میں غیر معمولی طور پر مضبوط تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندروں میں مچھلیوں کا شکار کرتے اور طوفانوں سے لڑتے گزری تھی۔ پیڈ کاک جیسے کبھی ہیکل شخص کی موت نے ان کے دلوں سے زندہ رہنے کی امید چھین لی۔
سب نے مل کر پھٹے ہوئے بادوان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیڈکاک کی لاش لپیٹی اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی۔ اتنے پرانے دوست کے آخری سفر پر سب ملاحوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سمندر میں اونچی اونچی موجیں آپس میں گلے مل کر رو رہی تھیں۔ یہ مرحلہ طے ہو جانے کے بعد کیپٹن سزینو باقی ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ ساتھیوں، پیڈکاک کی طرح ایک دن ہم سب کو بھی مرنا ہے۔ اگر ہم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں تو تکلیف کا احساس کسی نہ کسی حد تک ختم ہو جائے گا۔ ہمیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سایبان کو ذرا بڑا بنایا جائے، پانی صاف کرنے کے متعلق کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم مصروف رہیں گے تو موت کی اذیت قدرے کم ہو جائے گی۔ مصروف رہو، خدا پر بھروسہ رکھو اور مردانہ وار اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دو۔ کیپٹن کی باتوں سے ملاحوں کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ سایہ بان بنانے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مچھلیاں پکڑنے کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی، البتہ سایہ بان کافی بڑا بن گیا تھا۔ یہ سفر کا 56واں دن تھا کہ ڈینیل ہوف بھی اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ ڈینیل ہوف کی موت پیڈکاک سے بھی زیادہ دہشت ناک تھی۔ مرنے سے تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے ڈینیل ہوف پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ عجیب ناقابل فہم الفاظ بڑبڑاتا رہا۔ کبھی وہ زور سے چیختا اور اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر عرشے پر گر پڑتا۔ مرنے سے چند لمحے پہلے وہ پھر بڑبڑانے لگا۔ اچانک اس نے ایک زور کی ہچکی لی اور اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ ڈینیل ہوف کی لاش بھی پانی میں بہا دی گئی۔ ملاح ایک دوسرے کی طرف خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سبھی ان نظروں کی زبان سمجھتے تھے۔ کیپٹن سزینو ایک طرف کھڑا حسرت بری نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا، لیکن اپنے فرائض منصبی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خوراک اور پانی جان بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ خوراک تو ہے ہی نہیں اور افق تک پھیلے ہوئے نمکین پانی کے سوا پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا۔ آسمان پر سورج پوری تمازت سے چمک رہا تھا اور دور دور تک بارش کے کوئی آثار نہ تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ کشتی کی نچلی منزل میں کچھ بھی نہیں، کیپٹن سزینو نیچے اتر گیا اور پانی میں غوطہ لگا کر ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا۔ ایک کونے میں اس کے پاؤں سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ پے در پہ 2-3 غوطے لگا کر جب وہ اوپرا تو کباڑ سے کیتلی اور ایک پستول حاصل کر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عرشے کے ایک کونے میں گیا اور دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کس طرح انہیں کام میں لایا جا سکتا ہے۔ آخر اسے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے قریب ہی پڑی ہوئی لوہے کی ایک بالٹی اٹھائی اور کیتلی کو اس میں رکھ دیا۔ کیتلی کو اس میں الٹا رکھ دیا، لیکن کیتلی کا منہ بالٹی کے پیندے میں اچھی طرح پیوست نہیں ہو رہا تھا۔ کیپٹن نے چاقو نکال کر کیتلی کے منہ کا موٹا حصہ کاٹنا شروع کر دیا اور کئی گھنٹے کے بعد وہ کیتلی کا منہ حسب خواہش کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بالٹی کے پیندے اور کیتلی کے منہ سے پیدا ہونے والے جوڑ پر اچھی طرح لپیٹ دیے تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے جذب ہو کر کیتلی کے اندرونی حصے میں جا سکے۔ اس کے بعد کیپٹن سزینو نے پستول کا پرزہ الگ کر دیا اور پستول کی نالی کو کیتلی کے پیندے میں فٹ کر کے نالی کا اوپری سرا کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ اس طرح وہ سمندر کے نمکین پانی کو کشید کرنے کے لیے چھوٹا سا آلہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے ملاحوں کو جب اس ایجاد کا علم ہوا تو خوشی سے ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمک اٹھیں۔ پیڈگر نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیپٹن، واقعی یہ ایک معجزہ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ آلہ ٹھیک کام کرے گا؟ بے شک، کیپٹن سزینو نے نرمی سے جواب دیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے آلے کو آگ پر رکھا اور چند خشک لکڑیاں بالٹی کے پیندے کے نیچے جلا دیں۔ چند لمحے بعد کیتلی کی نالی سے بھاپ نکلنے لگی۔ کیپٹن نے کیتلی کے الٹے حصے پر ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب کیتلی کی نالی سے قطرہ قطرہ پانی نیچے رکھے ہوئے برتن میں ٹپکنے لگا تو سب ملاحوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی خوشی ناقابل برداشت اور ناقابل یقین تھی۔ نالی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہا۔
سب ملا دن رات کشتی کے چھجے کو توڑ کر لکڑیوں سے آگ جلاتے رہے اور اس قیمتی پانی کو جمع کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اتنا پانی اکٹھا کر لیا کہ ہر آدمی دن بھر میں کم از کم 1 گلاس پانی پی سکتا تھا۔ صاف پانی کشید کرنے کے آلے کی ایجاد سے سب کے دلوں میں ایک بار پھر زندہ رہنے کی مہم سی امید پیدا ہوئی۔ قدرت ان پر مہربان ہو رہی تھی۔ دوسرے دن بیڈگر نے عرشے کے کونے میں پڑی ہوئی رسی کے گچھے کو کھولا اور بہت دیر تک بیٹھا اس کا جال بنتا رہا۔ 3 گھنٹے میں 2 گز مربع جال تیار ہو چکا تھا۔ بیڈگر نے ایک لمبی اور مضبوط رسی کو جال کے کونوں سے باندھ کر سمندر میں لٹکا دیا۔ قدرت جب مدد کرنا چاہے تو ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سمندر میں جال پھینکے ابھی آدھ گھنٹہ نہ گزرا تھا کہ اس میں ایک بڑی سی شارک مچھلی پھنس گئی، جس کا گوشت بھون کر سب لوگ کئی دن تک اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے رہے۔ اگرچہ معمولی مقدار میں مچھلی کا گوشت اور پانی میسر تھا، لیکن پھر بھی وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ دھوپ کی حدت، ناکافی غذا، رات کی ٹھنڈ، سمندری طوفان اور ہوا میں ان کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن تک کوئی مچھلی جال میں نہ پھنستی اور انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ 15 مارچ کے دن پولی کو بحر اوقیانوس میں بھٹکتے ہوئے پورے 3 مہینے گزر چکے تھے، اور اسی دوپہر ہندوستانی خانسامہ ماہو بھی اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ کیپٹن سزینو نے خاص طور پر اپنی ڈائری میں ماہو کا ذکر ان الفاظ میں کیا: 15 مارچ 1812، آج ہندوستان کا رہنے والا ماہو بھی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ ماہو نے اپنے ساتھیوں کے لیے نہایت نامساعد حالات میں آگ جلا کر جو کام کیا، ہم سب اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آج بحر اوقیانوس کے پانی پر بھٹکتے ہوئے پورے 3 مہینے بیت گئے ہیں۔ ہمارے 3 ساتھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں، جن کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری منزل کون سی ہے، اور خدا کے سوا کون جانتا ہے کہ ہم زندہ بھی رہیں گے یا اس تباہ شدہ کشتی کے عرشے پر ہماری لاشیں گڑتی سڑتی رہیں گی۔ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ بیڈگر نے ماہو کی لاش دیکھتے ہوئے طویل خاموشی توڑی۔ کیپٹن، شاید تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے، یعنی میرا مطلب ہے، ہم ماہو کی لاش کو۔ الفاظ بیڈگر کے حلق میں اٹک گئے۔ بیڈگر! کیپٹن دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے چیخا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن مردم خوری نہیں کریں گے۔ کافی بحث کے بعد آخر وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ماہو کی لاش کو لہروں کے سپرد کرنے سے پہلے اس کی بائیں ٹانگ کاٹ لی جائے۔ انہوں نے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور مچھلیاں پکڑنے کے کانٹوں میں پھنسا دیے۔ انسانی گوشت کی بو پر کچھ دیر بعد ہی ایک شارک مچھلی جال میں پھنس گئی، جس کا گوشت وہ تقریباً 1 ہفتے تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے۔ اس دوران میں ایک بار پھر دوبارہ کشتی کی نچلی منزل کا کونا کونا چھانا گیا۔ پھر ایک پستول ان کے ہاتھ لگا۔ کیپٹن نے پستول کی نالی الگ کی اور اسے کیتلی کے پیندے میں فٹ کر دیا۔ اس طرح پانی کی سپلائی دگنی ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے احتیاطاً ٹین کے خالی ڈبوں اور پیپوں کو بھی فرش پر عرشے پر کئی جگہ رکھ دیا، تاکہ بارش ہونے پر زیادہ سے زیادہ پانی محفوظ ہو سکے۔ اپریل کا مہینہ دنیا کے لیے بہار کا پیغام لے کر آیا، لیکن پولی کشتی کے عرشے پر پڑے ہوئے ان 4 انسانی ڈھانچوں کے لیے وہی بدقسمتی تھی جو کہ شاید ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ اب بھی ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں تھے۔ چند دنوں بعد ایک شام جانسن پر بے ہوشی طاری ہوئی اور چند ہی لمحے میں وہ اپنے ساتھیوں سے بہت دور پہنچ گیا۔ پولی میں صرف 3 زندہ لاشیں عرشے پر پڑی ہوئی آنکھوں میں ایک حسرت لیے آسمان کی طرف تک رہی تھیں۔ کیپٹن سزینو، بیڈگر اور سویڈن کا رہنے والا ایک ملاح۔ اپریل کے آخری ہفتے کا ذکر ہے۔ ایک دن صبح جب ان کی آنکھیں کھلیں تو یہ دیکھ کر ان کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ کشتی اپنی جگہ کھڑی ہے اور معمولی حرکت بھی نہیں کر رہی۔ سمندر میں چاروں طرف سمندری گھاس اور کائی پھیلی ہوئی تھی۔ خطۂ سارگاسو! کیپٹن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاید پولی اب کبھی نہ تیر سکے۔ ہماری موت کھینچ کر خطۂ سارگاسو میں لے آئی ہے۔ سمندری کھودرو گھاس اور کائی کی اتنی موٹی تہ سمندر پر جمی ہے کہ کشتی 1 گز بھی نہیں تیر سکتی۔ اے خدا! کیپٹن سزینو نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پولی
خطہ سارگاسو میں کھڑی تھی۔ اس خطے کا نام سنتے ہی بڑے بڑے تجربہ کار ملاح اور بہادر جہازران کانپ اٹھتے تھے۔ یہاں سال کے 12 مہینے کھودرو گھاس اور کائی کی موٹی موٹی تہ جمی رہتی ہے اور کئی میل تک پانی کے گرداب نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے کائی اور کھودرو گھاس کی تہیں پھٹنے کے بعد دوبارہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ جتنے بھی بدقسمت جہاز یہاں آن پھنسے وہ کبھی واپس نہیں جا سکے اور میلوں پھیلے ہوئے بامر کے چکروں میں پھنس کر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئے۔ پولی کشتی کے مستول تھے نہ بادبان۔ ایسی صورت میں کشتی کو یہاں سے نکالنے کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ بیڈگر نے مایوسی سے کہا، ہم 4 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمارا آخری وقت قریب ہے۔ بے شک زندہ بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں، سویڈن کے ملاح نے تصدیق کی۔ کیپٹن سزینو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم حوصلہ ہار رہے ہو، ہم اتنا پرعزم مصائب اور طویل سفر طے کرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ہمارے پاس پینے کا صاف پانی ہے اور خوراک بھی مل ہی جاتی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، کیا تمہیں امید نہیں کہ خطہ سارگاسو ہمیں تباہ کرنے کی بجائے ہمارے لیے مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دونوں ملاح کیپٹن سزینو کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ کیپٹن چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جم گئی ہے اور چند لمحے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر ہوگا جسے ان کی آنکھیں 4 مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکی ہیں، بے ہوشی، چیخیں، ہچکیاں اور پھر آخرکار موت۔ وہ دونوں کیپٹن کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے۔ کیپٹن سمندر میں بالٹی لٹکا رہا تھا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے بالٹی اوپر کھینچی اور عرصے پر بالٹی رکھتے ہوئے وہ چیخا، دیکھو ساتھیو، وہ دیکھو، کائی میں لپٹے ہوئے جنگلی سیب، جنگلی سیب ادھر دیکھو۔ کیپٹن نے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جنگلی سیب۔ ہم نہیں مر سکتے، ہم نہیں مریں گے بیڈگر، ہم زندہ رہیں گے۔ بیڈگر اور دوسرے ملاحوں نے سمندر کی سطح کو غور سے دیکھا۔ ہزاروں جنگلی سیب کائی میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خطہ سارگاسو کے پرسکون پانی پر قدرت نے انہیں اتنی خوراک مہیا کر دی تھی جو ایک فوج کے لیے بھی کافی تھی۔ کیپٹن سزینو اور دوسرے ملاح تمام دن بالٹیوں میں جنگلی سیب جمع کرتے رہے اور عرصے پر ڈھیر لگاتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سمندر میں جال پھینک کر کئی رنگ برنگی مچھلیاں بھی پکڑیں، ان کے ٹکڑے کیے اور نمک لگا کر دھوپ میں سکھانے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ صبح ہوتی، سورج چمکتا، پھر شام کے سائے گہرے ہو جاتے اور تاریک رات چھا جاتی۔ پولی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ پانی کشید کرنا، جنگلی سیب جمع کرنا اور مچھلیاں پکڑ کر سکھانا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اپنے ماحول سے بے نیاز کام میں لگے رہتے۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ اسی کشتی میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں ان کی زندگی گزر جائے گی۔ بعض اوقات تو انہیں خشکی تک پہنچنے کا خیال بھی نہ آتا۔ اب تو خطہ سارگاسو ہی ان کی دنیا بن چکا تھا، جہاں حد نظر تک کافی کھودرو گھاس اور پانی پھیلا ہوا تھا اور اوپر نیلے آسمان کی وسعتیں۔ اب خوراک اور پانی کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان کا تیسرا ساتھی سویڈن کا رہنے والا ملاح روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سانس لیتے ہوئے سینے میں شدید درد محسوس ہوتا اور آخر ایک شام جب اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اس نے آخری ہچکی لی اور پولی کشتی پر اپنے دونوں ساتھیوں کو مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اگلے جہاں روانہ ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے کہ اس کی آنکھوں کو اب بھی خشکی پر پہنچ جانے کا انتظار ہے۔ اب صرف کیپٹن سزینو اور ملاح سیمیول بیڈگر باقی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں تمام دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے، مچھلیاں پکڑ کر دھوپ میں سکھاتے، پانی کشید کرتے اور سایہ بان کو بڑا بناتے رہتے۔ حالانکہ سایہ بان کے نیچے بیٹھنے والے ساتھی اب ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے تھے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہ کام کرتے اور آخرکار تھک ہار کر سو جاتے۔ ایک دن صبح وہ دونوں یوں ہی عرصے پر کھڑے دور تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھ رہی تھیں جن سے کہیں کہیں خود روح گھاس اور کائی کی تہ پھٹ رہی تھی۔ انہوں نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں امید بن گئی کہ اب جلد ہی پولی خطہ سارگاسو کی قید سے رہا ہو کر کھلے سمندر میں پہنچ جائے گی۔ پولی آہستہ آہستہ تیرنے لگی۔ کائی کے بڑے بڑے ٹکڑے دور دور تک پھیلے تھے۔
ہم سارگاسو کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، بیڈگر نے خوشی سے کہا۔ لیکن ہم جنگلی سیبوں جیسی شیریں خوراک سے بھی تو محروم ہو گئے ہیں۔ کیپٹن سزینو کے چہرے کی پریشانی عیاں تھی۔ اس نے پانی پر بہتے ہوئے ہزاروں جنگلی سیبوں پر نظر ڈالی اور کہا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے سارگاسو کی قید بہتر تھی یا کہ کھلے سمندر میں کشتی کا تیرنا بہتر ہے، جہاں کے خوراک ملنے کا امکان کم ہی ہے۔ ہمارے پاس کافی جنگلی سیب اور سوکھی مچھلیاں ہیں، بیڈگر نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیپٹن سزینو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بیڈگر، اگر یہ جنگلی سیب اور سوکھی مچھلیاں کب تک ساتھ دیں گی؟ ان کے سہارے ہم اس سمندر میں کب تک زندہ رہیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ ہم تجارتی جہازوں کے راستے پر ہیں، شاید ہم راس امید اور انگریزی بندرگاہوں کے درمیان کسی جگہ سفر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی گزرتا ہوا جہاز ہمیں دیکھ لے۔ جون کا وہ پہلا ہفتہ تھا۔ وہ دونوں تمام دن عرصے پر کھڑے افق پر نظریں گاڑے کسی جہاز کو تلاش کرتے۔ ایک دن انہوں نے بہت دور چند جہاز دیکھے، لیکن پولی کا کوئی بادبان نہ تھا اور نہ ہی مستول کہ جسے دیکھ کر جہاز مدد کو پہنچتا۔ یہ جہاز بھی گزر گئے۔ زندگی کا دامن ایک بار پھر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ 19 جون تک پولی اپنے جائے حادثہ سے تقریباً 2000 میل دور ایک جزیرہ کیزے کے قریب سرگرم سفر تھی۔ اس حساب سے پولی نے ایک مہینے میں 300 میل طے کیے اور ایک دن میں صرف 10 میل۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور عملے کے 7 آدمیوں میں سے صرف 2 ایڑیاں رگڑنے کے لیے باقی تھے۔ 20 جون کی صبح حسب معمول طلوع ہوئی۔ کیپٹن سزینو کی نظریں کسی جہاز کی تلاش میں افق پر لگی ہوئی تھیں، اور پھر جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے غور سے دیکھا تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر 3 جہاز رواں تھے، جن کے مستول پر سرخ اور نیلے برطانوی جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جہاز! 3 برطانوی جہاز! کیپٹن سزینو خوشی سے چیخا۔ جہازوں کو دیکھتے ہی بیڈگر کی حالت ایک دم تبدیل ہو گئی۔ وہ کیپٹن کے قریب کھڑا اپنے دونوں بازو اوپر اٹھا کر پوری قوت سے چیخنے لگا۔ کیپٹن سزینو بھی چیخ کر تھک گیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ عرشے کے ٹوٹے ہوئے چھجے کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ ان کی منزل قریب آ رہی تھی۔ فرتے جذبات سے انہیں کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ تینوں جہاز نزدیک پہنچ گئے۔ ان کے اوپر بلا شبہ برطانوی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کیپٹن سزینو اور بیڈگر کے دل دھڑک اٹھے اور وہ دیوانوں کی طرح جہازوں کو دیکھنے لگے۔ برطانوی جہاز فیم کے عرصے پر کھڑے ہوئے کیپٹن فیدرسٹون نے اشارہ کیا، لیکن کیپٹن سزینو پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے غور سے کیپٹن فیدرسٹون کو دیکھتا رہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ کیپٹن سزینو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو۔ ایک چھوٹی سی کشتی فیم جہاز سے اتاری گئی اور جلد ہی کیپٹن سزینو اور بیڈگر فیم جہاز پر پہنچ گئے۔ پولی کو چھوڑتے ہوئے سزینو نے چند لمحے غور سے عرشے کو دیکھا اور پھر چھوٹی کشتی پر سوار ہو گیا اور فیم جہاز کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکلے اور اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کیپٹن سزینو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی اصل میں آج ہی اس سے جدا ہوئے ہیں۔ فیدرسٹون نے فوراً گرم پانی کا انتظام کروایا۔ نہانے دھونے اور کپڑے بدلنے کے بعد آج سزینو نے 6 ماہ بعد بیڈگر کے ساتھ مل کر لذیذ اور تازہ کھانا کھایا۔ اسے رہ رہ کر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی یاد آنے لگے۔ کیپٹن فیدرسٹون نے رات کے وقت تینوں کپتانوں کے اعزاز میں دعوت دی۔ بہت دیر تک برطانوی جہازوں کے کیپٹن سزینو اور بیڈگر سے دل دہلا دینے والے واقعات سنتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کئی دفعہ سزینو کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ چند دنوں بعد کیپٹن سزینو اور بیڈگر کو ڈرومو نامی کشتی کے ذریعے واپس بوسٹن بھیج دیا گیا۔ گھر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ بوسٹن پہنچتے ہی انہیں معلوم ہوا کہ پولی کے متعلق یہ خبر عام مشہور ہو چکی تھی کہ وہ گم ہے اور خیال یہ ہے کہ ڈوب چکا ہے۔ پولی کے 2000 میل طویل سفر اور کیپٹن سزینو اور بیڈگر کا بچ جانا، ان دونوں بوسٹن کی کئی بندرگاہوں پر گفتگو کا عام موضوع بنا رہا۔ انہی دنوں کیپٹن سزینو اور سیموئل بیڈگر دوبارہ ایک پرائیویٹ جہاز میں ملازم ہو گئے۔
جس وقت کیپٹن سزینو اور سیمیول بیڈگر کو بچایا گیا اس وقت پولی افریقہ کے مغربی ساحل سے تھوڑی فاصلے پر 28 درجے عرض البلد اور 130 درجے طویل بلد پر سفر کر رہی تھی، لیکن اسے دوبارہ تجارتی جہازوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بے شک پولی کی آخری منزل سمندر کی اتھاہ گہرائی ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے 6 ماہ تک طوفان سے لڑنے والی پولی کبھی نہ ڈوبے اور کسی دن سمندر کی زبردست موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی براعظم افریقہ کے ساحل پر آ لگے۔ دوستوں، امید ہے یہ کہانی جو کہ ایک سچا واقعہ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پچھلی تمام خوفناک کہانیوں کی اور دوسری تمام کہانیوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، تو آپ وہاں سے جا کر باقی کہانیاں بھی سن سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک اور کسی اور سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔